برادران اسلام، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ قاف کی ابتدائی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ سورۃ قاف مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کا بیان ہے، اور عقائد میں سے بھی زیادہ تر عقیدہ آخرت کا بیان ہے، کیونکہ اسلامی عقائد کی بنیاد ہی عقیدہ آخرت پر ہے۔ آخرت پر جتنا کامل یقین ہے، دوسرے عقائد بھی اتنے مضبوط ہوں گے، اعمال بھی اتنے ٹھیک ہوں گے۔ آخرت پر جتنا ایمان ہوگا، یقین ہوگا کہ میں نے ایک دن ضرور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے حاضر ہونا ہے، میں نے زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، میں نے جواب دہی کرنی ہے، تو ضرور اسے سوچنا پڑے گا ہر عقیدے کے مطابق، عمل کے متعلق، گفتگو کے متعلق۔ تو یہ بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ آخرت، اور مکی صورتوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ تو یہ سورۃ قاف بھی مکی صورت ہے، اور اس کا نام سورۃ قاف اسی لیے ہے کہ اس کی ابتدا میں حروف مقطعات میں سے حرف قاف آیا ہے، اس لیے سورت کا نام بھی سورۃ قاف ہے۔ اس سورۃ کریمہ کے خصوصیات میں مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ اس سورۃ کریمہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 سال کے قریب میں اس مکان میں رہی ہوں جو مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان مبارک کے قریب تھا، اور تقریباً 2 سال کے عرصے میں میں اسی تنور کو استعمال کرتی رہی جس تنور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے، جس تنور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے روٹیاں بناتے تھے، اسی تنور سے ہم بھی روٹیاں بناتے رہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ 2 سال تک تو مجھے بہت قرب نصیب ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان مبارک کا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جمعہ کے خطبہ کے لیے ممبر پر تشریف لے جاتے تو تقریباً ہر جمعہ کے خطبہ میں سورۃ قاف تلاوت فرماتے، اور میں نے اتنی دفعہ سورۃ قاف سنی کہ مجھے یاد ہو گئی، حفظ ہو گئی۔ ام ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسا شوق تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جمعہ کے خطبہ میں سورت تلاوت فرما رہے ہیں اور وہ سن رہی ہیں، سن کر انہوں نے یاد کر لیا، حفظ کر لیا سورۃ قاف۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں اکثر کون سی صورتیں تلاوت فرماتے تھے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر کی نماز میں سورہ قاف تلاوت فرماتے تھے۔ اگرچہ یہ کچھ لمبی صورت ہے، لیکن اس کے باوجود نماز ہلکی محسوس ہوتی تھی۔ یہ معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ برکات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بہت لمبی صورتیں تلاوت فرماتے، بہت لمبی نماز پڑھتے، لیکن پیچھے پڑھنے والوں کو ہلکی محسوس ہوتی تھی، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا، لطف آتا تھا، مزہ آتا تھا۔ یہ اثر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا۔ تو بہرحال یہ خصوصیات ہیں سورۃ قاف کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ قاف حروف مقطعات میں سے اس کا معنی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ والقرآن المجید، اور فرمایا قرآن مجید کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم اٹھائی،
بزرگی والا قرآن، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، مسلسل پڑھی جانے والی کتاب، ہر وقت پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ مجید کا معنی بزرگی والی، عظمت والی کتاب کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ قرآن کریم عظمت والے قرآن کی قسم، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھائیں اس کو اللہ تعالیٰ گواہ بنانا چاہتے ہیں کہ قرآن کی عظمت گواہ ہے اس بات پر، قرآن کی بزرگی گواہ ہے، قرآن کا مرتبہ گواہ ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو اعتراض کر رہے ہیں، کسی دلیل کی بنیاد پر اعتراض نہیں کر رہے، ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بلکہ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ ایک ڈرانے والا انہی میں سے ان کے پاس تشریف لایا، انہی کی قوم میں سے، انہی کے قبیلے میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آ گیا ہے۔ یہ بات ان کے لیے قابل تعجب ہے۔ فقال الکافرون، تو کافر لوگ کہتے ہیں ھذا شیء عجیب، یہ بڑی عجیب بات کہتا ہے۔ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ قبیلہ قریش جو تھا یہ مکہ معظمہ کا ایک مرکزی قبیلہ تھا، اس کی 12 شاخیں تھیں، 12، اس کے ذیلی 12 قبیلے تھے اس کے تحت۔ ان 12 شاخوں میں، ان ذیلی 12 قبیلوں میں، تمام قبیلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تھی۔ کہیں والد محترم کی طرف سے رشتہ داری کے تعلق تھا، کہیں والدہ محترمہ کی طرف سے۔ بہت اعلیٰ خاندان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی نسبت، ہر خاندان سے رشتے کا تعلق تھا۔ تو یہ قریش بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کے نیچے ذیلی شاخیں تھیں، تو تمام قبیلوں کے ساتھ رشتہ تھا۔ وہ اس بات کو قابل تعجب سمجھتے تھے کہ یہ ہے ہمارا رشتہ دار، کسی نہ کسی لحاظ سے تو رشتہ دار لگتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے تھے ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا، کوئی کہتا ہے میرا بھانجا لگتا ہے، کوئی کہتا ہے بھتیجا لگتا ہے، کوئی پوتا لگتا ہے، کوئی کہتا ہے نواسا لگتا ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہماری قوم سے ہے، ہمارے قبیلے میں سے ہے، یہ پیغمبر کیسے بن گیا؟ یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، مجھ پہ وحی آتی ہے، یہ کھاتا پیتا بھی ہے، چلتا پھرتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، اسے گرمی بھی آتی ہے، سردی بھی محسوس ہوتی ہے، کام سارے ہمارے جیسے کرتا ہے، انسانوں جیسے ہے، انسان ہے، بشر، لیکن یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ یہ بڑی عجیب بات کرتا ہے، اور اس سے بڑی عجیب بات یہ کرتا ہے فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافروں نے کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، اذا متنا وکنا ترابا، کہ جب ہم مر جائیں گے، مر کے مٹی میں مر کھپ جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، اور فرمایا کہ وکنا ترابا، ہم مٹی ہو جائیں گے، یہ کہتا ہے مرنے کے بعد پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ مرنے کے بعد تو انسان کے وجود کے بعض حصوں کو مٹی کھا جاتی ہے، وہ مٹی ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ ہڈیاں رہ جاتی ہیں، ڈھانچہ رہ جاتا ہے، باقی گوشت اور باقی کچھ حصے کو زمین کھا جاتی ہے، ختم کر دے، اس کو مٹی بنا دیتی ہے۔ اور بعض اوقات وہ مٹی بھی وہاں نہیں رہتی، وہ ذرات دنیا میں بکھر جاتے ہیں، کہیں سمندروں میں چلے جاتے ہیں، کوئی فضا میں اڑ جاتے ہیں، کوئی ہوا میں اڑ جاتے ہیں، تو مختلف جگہوں پر چلے جاتے ہیں، ذرات ہیں چھوٹے چھوٹے۔ تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب ذرات بکھر جائیں گے دنیا میں، پتہ ہی نہیں ہوگا ہیں کہاں، تو ان کو کیسے جمع کیا جائے گا، یہ ذرات کیسے جمع ہوں گے، یہ حصے کیسے جمع ہوں گے، دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کرنے لگے ذالک رجعٌ بعید، یہ بات ہماری سمجھ سے تو بہت دور ہے، یہ واپسی، دوبارہ لوٹنا زندگی کا، دوبارہ زندہ ہونا ہماری سمجھ سے یہ بہت دور ہے، بہت بعید بات ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم،
کہ زمین نے آپ کے وجود مرنے کے بعد آپ کے وجود کے جن جن حصوں کو کھایا ہے، مٹی بنا دی ہے، ان حصوں کو، ان ذرات کو میں پوری طرح جانتا ہوں۔ میرا علم کامل علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے وجود کے ذرات کو مٹی نے کھا لیا، وہ مٹی بن گئے، سمندر میں چلے گئے، ہوا میں چلے گئے، فضا میں چلے گئے، مچھلیوں کے پیٹ میں چلے گئے، درندوں کے پیٹ میں چلے جائے۔ میرا اتنا علم کامل ہے، ایک ایک ذرے کا مجھے علم ہے کہ کہاں ہے۔ اور جب مجھے علم ہے تو جب اس پر مجھے قدرت حاصل ہے کہ میرے علم میں ہے، تو اس پر بھی قدرت حاصل ہے کہ میں دوبارہ ان کو اکٹھا بھی کر سکتا ہوں، جمع بھی کر سکتا ہوں، دوبارہ آپ کو زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ انسان کمزور ہے، فرمایا کہ یہ بدبخت جو ہیں یہ اللہ کے علم کو اپنے علم پر قیاس کر رہے ہیں۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ تو محدود ہے، بہت تھوڑا سا ہے۔ اللہ کے علم تو بہت وسیع علم ہے۔ کہاں اللہ کے علم، کون تمہاری چھوٹی سی عقل کی ڈبیا، کتنا سا علم ہے اس میں۔ تو فرمایا اللہ کا علم محیط علم ہے، ذرے ذرے کو احاطہ کیا ہوا ہے۔ مفسرین نظارت فرماتے ہیں اگر یہ لوگ عقل سے کام لیتے تو بات سمجھ آ سکتی تھی۔ فرمایا کہ یہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ذرات بکھر جائیں گے، اجزاء بکھر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کیسے واپس آئیں گے، کیسے جمع ہوں گے۔ یہ نہیں دیکھتے انسان کا یہ جو وجود ہے اس میں ذرات جمع نہیں ہیں، اس میں ذرات، اس میں حصے پتہ نہیں دنیا کے کون کون سے ملک کے کون کون سی مٹی کے حصے جمع نہیں ہو چکے۔ پھل کہیں کا کھاتا ہے، گندم کہیں کی کھاتا ہے، چاول کہیں کا کھاتا ہے، پھل فروٹ کہیں کے کھاتا ہے، دوائی غیر ملکوں کی کھاتا ہے، کھجوریں مدینہ منورہ کی کھاتا ہے، زمزم مکہ معظمہ کا پیتا ہے۔ تو اس کے وجود میں ذرات دنیا کے مختلف کونوں سے نہیں جمع ہوئے۔ امیر محمد اکرم امان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر اکرم التفاسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا جو وجود ہے، جو انسان کی باڈی ہے، اس میں 10 کھرب سیل ہیں۔ کتنے؟ 10 کھرب سیل ہیں اس باڈی میں، اس وجود میں۔ اور سیل وہ روزانہ مرتے ہیں، ان کی جگہ روزانہ نئے پیدا ہوتے ہیں، روزانہ گرتے ہیں، روزانہ نئے ان کی جگہ پر پیدا ہوتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں روزانہ سیل مرتے ہیں، گرتے ہیں، ان کی جگہ پہ نئے پیدا ہوتے ہیں۔ 6 مہینے کے اندر اندر یہ سیل تبدیل ہو جاتے ہیں، 10 کھرب سیل مر جاتے ہیں، اس کی 10 کھرب سیل نئے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک انسان کی بات ہے، تو اربوں انسان ہیں، ان کے وجود میں کتنے ذرات ہیں۔ دنیا تو زندگی کی بات ہے، دنیا ابھی تو زندہ ہے، اس میں اتنے اربوں کھربوں سیل گر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اگر آپ کا موت آ جائے گی، آپ کے ذرات بکھر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ان کو جمع کرنا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ لیکن فرمایا غلطی یہ ہے کہ تم اللہ کے علم کو اپنے علم پر قیاس کر رہے ہو، تمہارے علم کے مطابق بات کر رہے ہو اپنے علم کی۔ یہ تمہارا علم بہت کم ہے، محدود ہے۔ اللہ کے علم بھی بہت وسیع ہے، قدرت بھی بہت وسیع ہے۔ فرمایا اتنی بات بھی نہیں کہ یہ ہمارے علم میں ہے، ہم ان کو دوبارہ جمع کر لیں گے۔ وَعِنْدَنَا کِتَابٌ حفیظ، ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب ہے، لوح محفوظ، اس میں یہ باتیں، یہ علم لکھا ہوا ہے، انسان کی پیدائش سے پہلے ہمارے علم میں موجود ہے۔ یہ نہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں علم ہوگا کہ ذرات کہاں کہیں، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے علم میں ہے کہ اس کے ذرات کہاں کہاں جائیں گے۔ اتنا وسیع علم ہے، اتنی بڑی قدرت ہے۔ تو فرمایا یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ ھذا شیء عجیب، یہ عجیب بات نہیں ہے، تم جو بات کہہ رہے ہو یہ عجیب ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان ہدایات کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔